عمران پاکستان کا طاقتور ترین لیکن ناکام حکمران کیسے بنا؟ سابق وزیر اعظم عمران خان کے 4 سالہ دور اقتدار کی ساری داستان کو صرف ایک جملے میں سمیٹا جا سکتا ہے کہ وہ قومی تاریخ کے سب سے طاقتور اور پاکستان سے ناکام حکمران نکلے۔ اتنی طاقتور توانائی تو کسی سیاہ رنگ پتھر میں بھر دی جائے تو اس سے بھی کونپلیں پھوٹ نکلیں، لیکن ستم یہ ہوا کہ اپنے سامنے امکانات اور ممکنات کا ایک جہان نوکھل جانے کے باوجود خان صاحب کی سوچ اندھے غیظ و غضب میں لتھڑی رہی۔ جسے وہ احتساب کا نام دیتے رہے، وہ اپنے ہی سیاسی مخالفین پر تازیانے برسا کر نہال ہوتے رہے۔ 4.25 برس یہی ان کا مشن رہا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں معروف لکھاری اور سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ عمران خان کی نام نہاد کی ریاست مدینہ کی ساری توانائیاں، تمام دعوے، تمام وعدے اور تمام نعرے صفاق احتساب کی اندھیر نگری کا رزق ہو گئی۔ انہوں نے بطور وزیر اعظم کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ ملک میں سرمایہ کاری آئے، معیشت کو سنبھال سکے، روزگار کے موقع نکلیں، مہنگائی میں کمی ہو، عوام کے زخم بھریں، پاکستانیوں کے چہرے پر نکھار آئے اور بیرونی دنیا میں پاکستان کے نام و مقام میں اضافہ ہو۔ ان کے دل کی آسودگی ان باتوں میں تھی کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ نواز، کیپٹن ریٹائر صفدر اور شریف خاندان کے دیگر متعلقین پر کتنے مقدمات قائم ہوئے، کتنوں میں سزا ہوئی، اگر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی، فلاں کو ہتھکڑی کیوں نہیں لگائی گئی، فلاں کو جیل میں B کلاس کیوں دی گئی، فلاں کا کھانا گھر سے کیوں آیا۔ بقول عرفان صدیقی، عمران کی نیندیں قوم و ملک کو درپیش مسائل کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے حرام رہتی تھی کہ ان کا فلاں حریف ابھی تک آزاد کیوں پھر رہا ہے۔ وہ مسلسل چور ڈاکو کا ورد کرتے اور بتاتے رہے کہ یہ لوگ اربوں خربوں لوٹ کر باہر لے گئے ہیں، ان میں سے ایک ایک پائی واپس لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی جھلک چیئرمین نائب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی بریفنگ میں ملتی ہے، جو چند دن قبل قومی اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو دی گئی، جس ادارے کو نیچے کی عدنی اہلکار سے لے کر چیئرمین تک شریف خاندان اور دیگر سیاسی حریفوں کی کرپشن کھنگالنے اور لوٹی ہوئی رقم واپس لانے اور فریضہ سونپا گیا۔ اس کا کہنا ہے کہ نیب نے اپنے قیام سے لے کر اب تک کل 882 ارب روپے بازیاب کرائے ہیں، لیکن سیاست دانوں سے برآمد کی گئی کل رقم صرف 47 کروڑ روپے ہے۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ عمران خان کے 44 ماہ کے کر ہائے نمایاں اور ترجیحات تو ایک مقالے کا موضوع ہے۔ سیاست کے کسی طالب علم کو اس پر ضرور کام کرنا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ان کے اسلاف میں کیسے کیسے نابغے گزرے ہیں۔ اب لمبی کتھا کو یہیں چھوڑتے ہوئے خان صاحب کی اس درخشاں تاریخ پر ایک نظر ڈالیے جو انہوں نے تحریک عدم اعتماد کا ناقوس بجنے کے بعد رقم کی۔ پہلے پھیپھڑوں کی پوری قوت کے ساتھ نعرہ لگایا کہ اللہ تو نے میری سن لی، یہ تحریک عدم اعتماد لا کر میرے نشانے پر آ گئے ہیں، میں ایک بال میں 3 وکٹیں اڑا دوں گا، میں ان کے ساتھ وہ کروں گا جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ موصوف نے اس کے بعد جلسوں میں اپوزیشن کو بے نقط سنائی، انہیں طرح طرح کے تحقیری ناموں سے پکارا، چوہے قرار دیا، موجوں کا اضطراب بڑھتا گیا، کشتی کے تختے چرانے لگے، ساتھی چھلانگیں لگانے لگے، کسی نے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی تو رعونت سے جھٹک دیا، پوٹلی میں کارکردگی کی پونجی نہ تھی کہ عوام کو یاد دلاتے۔ عمران صدیقی کہتے ہیں کہ جب سورج سوا نیزے پر آ گیا تو خان صاحب نے امریکہ میں پاکستانی سفیر کی ایک جائزہ رپورٹ والا کاغذ فضا میں لہرایا اور کہا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی ہے اور ساری اپوزیشن ڈالر لے کر امریکہ سے جا ملی ہے۔ یہ خط پچھلے 20 روز سے معمول کی ڈاک کے طور پر آیا پڑا تھا، پھر اصول پسندی کو ہوس اقتدار کی بھٹی میں جھونکتے چلے گئے۔ انہوں نے اسی دوران چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کا امیدوار نامزد کر دیا، صرف اس لیے کہ ان کے پاس 5 ووٹ تھے۔ بات پھر بھی نہ بنی تو 4.25 برس تک NRO نہیں دوں گا کہ فلک شگاف
نعرے لگانے والے کپتان نے روایتی اسٹیبلشمنٹ کو پکارا کہ مجھے اپوزیشن سے NRO دلوا دو۔ یہ کہانی ISPR کے ڈائریکٹر جنرل بیان کر چکے ہیں۔ اپوزیشن نے عمران کی پیش کردہ تینوں تجاویز مسترد کر دی، چنانچہ ان کے لیے سوئے مقتل قدم بڑھانا ناگزیر ہو گیا۔ مقتل کے تصور سے ہی خان صاحب کی ہچکیاں بند گئیں۔ قربانی کے زیر خنجر جانور کی طرح تڑپانے بھڑکانے لگے اور پاؤں پٹکنے لگے۔ یہاں سے ان کا وہ چہرہ سامنے آیا جس پر آئین، قانون، جمہوری روایت، اقتدار اور اخلاقیات کا کوئی ادنیٰ سا شخص جمیل بھی نہ تھا۔ عمران صدیقی کہتے ہیں کہ یہ یقین ہو جانے کے بعد کہ میں پارلیمانی اکثریت کھو چکا ہوں، عمران نے ووٹنگ کرانے میں حتی الامکان تاخیر کی اور 1 ماہ تک ہر اور اونچا ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ ووٹنگ کی تاریخ سر آن پڑی تو ڈپٹی اسپیکر کو حکم صادر ہوا، قرارداد عدم اعتماد کو غیر ملکی سازش کے ساتھ جوڑ کر مسترد کر دو۔ آئین شکن قاسم سوری نے یہی کیا۔ خان صاحب نے اس آئین شکنی کو اپنی طلسمی پٹاری کا سرپرائز قرار دے کر اپوزیشن کا مضحکہ اڑایا۔ پلک جھپکنے میں قومی اسمبلی تحلیل کر دی۔ سمری پر دستخط کرنے کے لیے صدر عارف علوی کو پہلے ہی وزیر اعظم ہاؤس لا بٹھایا گیا تھا۔ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا۔ ایک نہایت واضح، دو ٹوک اور غیر مبہم فیصلہ صادر ہوا۔ عدم اعتماد کے لیے تاریخ اور وقت کا تعین بھی ہو گیا۔ خان صاحب نے فرمان جاری کیا، تعطل پیدا کرتے رہو، ووٹنگ نہیں کرانی۔ صبح 10:30 بجے سے شروع ہونے والا اجلاس وسط شب تک چلتا رہا۔ کئی گھنٹوں کے وقفوں کے دوران آخری بال تک لڑوں گا کے نعرے گونجتے رہے، یہاں تک کہ عدالتوں کے دروازے کھلنے اور فضاؤں میں ہیلی کاپٹر اڑانے لگے۔ بقول عرفان صدیقی معلوم نہیں خان صاحب نے آخری بال کھیلی یا نہیں، لیکن وہ بڑی طرح میچ ضرور ہار گئے۔ وہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے سے تو نہ روک سکے، لیکن صدر عارف علوی کو سختی سے روک دیا کہ وہ نو منتخب وزیر اعظم سے حلف نہ لے۔ کیا یادگار عہد تھا کہ امر ہو گیا۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔